وہ ایک گنجا آدمی ہے جس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس ہوانگ ماؤ نے نہ صرف اپنی گرل فرینڈ کی توہین کی بلکہ اس کے چہرے پر بھی نشان چھوڑ دیا۔ جب گوودا نے اپنی گرل فرینڈ کو اسے غنڈہ گردی کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اسے گودا کو ڈھونڈنے لے گیا۔ اس نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا اور فوری کارروائی کی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو دوسرے لوگوں نے مدد کرنا چاہی، لیکن یہ چھوٹے تجسس ان کے لیے کوئی مماثلت نہیں رکھتے تھے۔ ان سب کو مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین کے لیے رونے لگے۔ انہوں نے گودا کے بالوں کو بھی نہیں چھوا، اس لیے وہ زمین پر گر گئے اور ہلے نہیں۔ گودا نے باسکٹ بال اٹھایا، اس نے ہوانگ ماؤ کو زور سے مارا اور ہوانگ ماؤ خوف سے کانپ گیا۔ پھر وہ اپنی پسندیدہ موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر چلا گیا، لیکن ایسا ظالم شخص بھی ٹیم میں دوسرے نمبر پر ہی آ سکتا تھا، کیونکہ اس کا باس انکل لانگ تھا جو ویتنام کی جنگ کا بادشاہ تھا، اور اس ٹیم میں تمام تجربہ کار لوگ تھے جنہوں نے کام کرنے کے لیے سینکڑوں لڑائیوں کا تجربہ کیا تھا اور اپنے آجروں کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے تنخواہ حاصل کریں۔ لیکن ایک اصول ہے کہ آپ بے گناہوں کو اندھا دھند قتل نہیں کر سکتے۔ ٹیم کا ایک دبنگ نام بھی ہے، یعنی ڈیتھ اسکواڈ۔ اس دن صومالی پانیوں میں قزاقوں کے ایک گروپ نے ایک مال بردار جہاز کو ہائی جیک کر لیا اور کارگو کے مالک سے 10 ملین گھوڑے تیار کرنے کو کہا۔ ڈیتھ اسکواڈ کا کام یرغمالیوں کو چھڑانا تھا۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد انکل لانگ ہو گیا، نے رقم نیچے پھینک دی اور چھوڑنے کو کہا۔ تاہم بحری قزاقوں کے رہنما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اور یہ الفاظ سامنے آنے پر عارضی طور پر قیمت بڑھا کر 20 ملین کر دی تو دشن، جو بد مزاج تھا، فوراً غصے میں آ گئے اور انکل لانگ کی مداخلت کو نظر انداز کر دیا۔ ایک گولی نے قزاقوں کے لیڈر کو آدھا کر دیا۔ یہ سینگ کے گھونسلے میں سوراخ کرنے کے مترادف تھا۔ بہت سے لوگوں نے فوری طور پر دھوئیں کے بم پھینکے اور نائٹ وین چشمے پہن کر آس پاس کی لائٹس کو تباہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ بحری قزاق ٹھیک ہو جائیں، انہوں نے فوری طور پر جوابی حملہ کیا، حفاظتی رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈیک تک پہنچ گئے اور بجلی کی فراہمی بحال ہونے کا انتظار کیا۔ خودکش دستہ ان سے پہلے پہنچ چکا تھا اور وہاں بہت سے قزاق باقی نہیں تھے۔ گودا نے انہیں مزاحمت ترک کرنے پر آمادہ کیا، لیکن وہ اب بھی موت کی بات کر رہے تھے۔ پلک جھپکتے ہی اس نے ان سے بکواس کرنا چھوڑ دیا۔ ابھی وہ واپس آنے ہی والے تھے کہ تمام قزاقوں کو ان کے کھانے کے ڈبے مل گئے۔ درشن نے اصل میں بچ جانے والے قزاقوں کو پھانسی دینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ چچا لونگ نے کہا کہ یہ اصولوں کے خلاف ہے، لیکن وہ لاتعلق تھے۔ بھائی مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے پیچھے کی طرف چلا گیا، آگے بڑھا اور ایک اور لات اور 2 توپوں سے اسے نیچے گرا دیا۔ لیکن دونوں کے درمیان طاقت میں تفاوت اتنا بڑا تھا کہ اس کے بجائے جی کو کنٹرول کیا گیا۔ دشن نے اپنی تلوار نکالی اور جی کو مارنے کی تیاری کی۔ خوش قسمتی سے انکل لانگ وقت پر پہنچے اور اپنے سر پر بندوق رکھ دی، تاہم مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ لیکن چچا لونگ جانتے تھے کہ دشن اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کا متاثر کن کردار جلد یا بدیر سب کو نقصان پہنچائے گا۔ انکل لانگ نے اسے ڈیتھ اسکواڈ سے باہر نکال دیا، لیکن انکل لانگ کے پاس جلد ہی کچھ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے آجر لاؤ وانگ نامی شخص نے اسے ایک جزیرے کے سفر پر بھیجا۔ ایک طاقتور جنرل کا قتل۔ کام کی مشکل کی وجہ سے لاؤ وانگ نے مدد کے لیے ٹرمینیٹر آرنولڈ کی خدمات حاصل کی۔ لاؤ وانگ کا تعارف سننے کے بعد آرنولڈ نے محسوس کیا کہ یہ موت کی تلاش سے مختلف نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرے بغیر فیصلہ کن طور پر بھاگا۔ اس نے یہ کام قبول ہے کر لیا اور پھر وہ گوودا کو جزیرے پر لے گیا تاکہ معلوم ہو کہ اس سے پہلے اس نے ایسا مغرور گنجا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صرف اسے ہوائی جہاز کے اگلے ہوائی جہاز کے حصے سے بیلٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، پھر مشین گن آن کر دی اور صرف گھاٹ پر دشمنوں پر وحشیانہ فائرنگ کریں۔ چچا لونگ کو مشن مل گیا۔ کلائنٹ
लाओ वांग ने डेथ स्क्वाड की खिदमात हासिल करने के लिए 50 लाख अदा किए और उन्हें एक जनरल को कत्ल करने के लिए एक छोटे से जजीरे पर जाने के लिए कहा। इसलिए इंकल लांग इस जजीरे पर गए ताकि वो जल्द ही दोनों को तैयार करने के लिए पहुंचे मंजिल तक। उसने एक फोटोग्राफर की हैसियत से सीकीवर्टी चेक को कामयाबी से पास किया। फिर उसने सड़क पर लोगों से मिलने का मंसूबा बनाया। इसी लम्हे सिपाहियों से भरा टरका पहुंचा। ये फौजी बहुत सफाक थे और उन्होंने हर इस चीज की तस्वीरें खींच लें जो वो गाड़ी से बाहर निकलते थे, ताकि जो भी सड़क ब्लॉक कर रहा हो उसे हटाया जा सके। सौट में मलबूस एक आदमी बहुत नुमायां था। इंकल लांग ने अहम निकात को याद किया। इसके बाद वो दोनों मुकर्रा जगह पर गए और एक गली का शख्स श्याओमी को बाहर ले गया और उसे इलाके और जजीरे के हालात से मुतारफ कराया। लेकिन अमरीकियों के एक ग्रुप के पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने जनरल के साथ मिलकर जजीरे पर हर जगह आटा लगाया, लोगों को दिखी कर दिया। सोट वाला आदमी अमरीकी बास सोंग ब्याओ था। ये ग्रुप जनरल के अड्डे पर पहुंचा और लांग पास पर चेक इन करते हुए अलग होने के लिए तैयार हो गया। अचानक सिपाहियों का एक ग्रुप उन्हें मिल गया। श्याओमी ने इंकल लांग से कहा कि वो बात करना बंद कर दें और उसे उन पर छोड़ दें। बातचीत के जरिए उन्हें मालूम हुआ कि श्याओमी अपने वालिद की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो घर से भाग गई।